أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں وہ سورہ الفتح کی آیات ہیں 28 اور 29، اور ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا اور آپ کے اصحاب کی تعریف کی گئی۔ سب بہنیں اپنے طور پر درود ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاش کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو دیکھ لیں جو بڑا کام کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ دین کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کرنا تھا، اس کے لیے کس طرح کی ٹیم درکار تھی، اس ٹیم کی خوبیاں جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور جگہ جگہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی ہیں جو اس ٹیم کے اندر موجود تھیں، اور آئندہ بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے والوں کے لیے یہ اندر انہی صفات کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین بات کہنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہم شروع کرتے ہیں کہ 12 برس ہو چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹیم تیار کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی دور میں کتنی ڈھیر مشکلات سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا،
اور پھر 12ویں برس میں، اور اس دورانیے میں 90 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ ان 90 صورتوں میں جو ٹاپک رہا وہ ایمانیات رہا اور اخلاقیات رہا. کرنے کے کاموں میں صرف اور صرف 2 نمازیں فرض تھی، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر، 2 فرض ان کے. باقی کوئی چیز بھی، کوئی ایسے احکامات نہیں تھے جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی پھر جو بھی تفصیلات آئی ہیں ان میں کوئی چیز فرض نہیں تھی، وہ ساری بعد میں فرض ہوئی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں برس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا. اور معراج کا سفر میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جنت اور دوزخ آپ کی آنکھوں سے دکھا دی گئی، اس لیے کہ آئندہ 1 سال بعد ہجرت کا حکم دیا جانا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشکلات سے گزرنا پڑا. ان مشکلات میں، ان آزمائشوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دی تاکہ آپ زندگی کے ہر کام میں، ہر موڑ پر جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، اور یہ بڑا ضروری تھا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں برس کے آخر میں معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نازل کی مدینہ جانے میں، ہجرت کرنے سے پہلے. یہ احکام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، یہ کچھ نکات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں سورہ بنی اسرائیل سے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان نکات پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آسمانی ہدایات اتری اور آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان سب کی امپلیمنٹ کی. آج بھی یہی کام ہوگا. جب تک یہ کام نہیں ہم کریں گے اس وقت تک ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا دین خالص. دیکھیے کیا بات آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ 14 نکات ہیں، سنتے جائیے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. غور کیجیے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے. ہمارے بالعموم گھروں کے اندر دادا دادی، ماں باپ اور بہو بیٹا موجود ہوتے ہیں. کہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ رہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ دادا دادی کے ساتھ پھپھیاں، چچا، ماموں اور خالائیں، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ بہرحال موجود ہوتے ہیں. اور قرآن حکیم ان سبھی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق رکھنے کے لیے کہتا ہے. اور جو جہاں پر خاندان مضبوط ہوتا ہے وہاں کسی بھی بچے یا بچی کو گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مغرب کا خاندان ٹوٹا تو وہاں کی تقریباً ہر لڑکی جو ہے وہ بالکل ایک طوائف کی صورت میں آ گئی سامنے، اس لیے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، اس کی حیا کو بچانے کے لیے کس نے آگے بڑھنا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر آگے چلتے ہیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ بھی خاندان کی بات آ گئی اور اپنے گرد کے لوگوں کے لیے بھی. اگلی بات، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو
انہیں نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات جو کہی گئی ہے وہ مال کے خرچ کرنے پر ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کمائی کے حلال ذرائع کون سے ہیں اور خرچ کرنے کے حلال ذرائع کون سے ہیں، کمائی کے حرام ذرائع کون سے ہیں اور خرچ کرنے کے حرام راستے کون سے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بہرحال یہ فضول خرچی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان کا بھائی یا بہن ہوگا وہ شخص جو فضول خرچی کرے۔ اگلی بات کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ غور کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مجاہد اور مجاہدات چاہیے۔ در حقیقت ان بچوں کا قتل ایک بڑی خطا ہے، یعنی یہ خام خواہ کے منصوبہ بندیاں کرنا گناہ ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا گیا، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ جا کر مدنی صورتوں کے اندر اس کی بھی تفصیل بتا دی گئی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے ضرور بچنا ہے تاکہ نسل انسانی بچ جائے اور اس کا تحفظ ہو۔ آگے، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ جان کا تحفظ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے قوانین بھی پھر آگے بتا دیے جو مدنی صورتوں میں آ رہے ہیں۔ مارے یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، اور یہ عہد چاہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہے، چاہے نکاح کی صورت میں ہے، یا ہماری روزمرہ زندگی کی صورت میں ہے، یا بین الاقوامی سطح کی صورت میں اسلامی حکومتوں کی دوسرے ممالک کے ساتھ۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بالحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی بات پرسونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی۔ میری بہنوں، آج کا پروگرام بہت غور سے سنیے، اس لیے کہ بہت کچھ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملے گا۔ میں نے جیسے بات کی ہے کہ نبوت کے 12ویں برس کے آخر میں یہ احکامات نازل ہوئے، اور مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور یہود یہ سب باتیں ان کے کانوں سے بھی گزر رہی تھیں، اور وہ بڑے پریشان بھی تھے کہ یہ قوانین جن کے خلاف وہ چل رہے تھے اگر یہ نافذ ہو گئے تو پھر کتنی بڑی مشکل ہوگی۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کے سامنے بتاتی چلوں، جیسے میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہر نبی کو اس کے دور کے بارے کے مطابق جو ہے وہ معجزہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا، ایک عقلی معجزہ دیا گیا۔ آپ کے زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں موجود تھیں، انسانی تمدن جتنا ترقی کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا، یعنی ایران اور روم کی بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر پارلیمنٹس بھی تھیں، ان کی بادشاہوں کے وزراء ہوا کرتے تھے، ان کے درباری ہوا کرتے تھے، ان کی عدلیہ موجود تھی، ان کی افواج موجود تھی، یعنی ان کے ہاں قانون موجود تھے، لیکن وہ قانون فائدہ صرف 1% لوگوں کو دیتا تھا، باقی 99% لوگ جو وہ اس سے محروم تھے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ انسانیت انتہائی پستی کے اندر تھی، انسان کا غلام تھا، اور اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ سوچ لیں کہ انسانوں کو
کمزور انسانوں کو کتنی اذیت سے گزارا جاتا تھا، ان کی عزت جان اور مال کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہاں پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کسی وقت پھر کھول کر بتاؤں گی کہ اس میں بہت سارے تقریباً میں نے 36 پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے سیرت النبی پر، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں پر میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ سارا سما موجود تھا۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ نقشے بھی میں رکھ دیتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلا نقشہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ زیادہ انبیاء کا تعلق جو ہے وہ عراق، شام، فلسطین اور مکہ عرب کے دوسرے جو شہر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا، جن انبیاء کا ذکر جو ہے وہ بالعموم قرآن کے اندر کیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے نقشے میں آپ یہ دیکھیے کہ عرب کے علاقے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ عرب جو ہے 3 اطراف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، اور پھر ریگستانوں سے گھرا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کا باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ذرا آپ عرب کے تجارتی راستے دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ عرب جو ہیں وہ عراق، شام اور اردن کے علاقوں میں جو ہے وہ بالخصوص شام میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے تجارت کرنے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جنوب میں آپ دیکھیں کہ یمن کا علاقہ تھا، اور پھر آپ یمن کے جنوب میں دیکھیں تو بحیرہ عرب ہندوستان کے علاقے سے، یعنی اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، برِ صغیر تھا، برِ صغیر سے جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ جو بحری جہاز آتے تھے وہ یمن کے ساحل پر آتے تھے، اور پھر یمن سے جو ہے وہ مکہ کے لوگ یمن سے آ کر جو ہے وہ ان چیزوں کی خریداری کرتے تھے۔ جو چیزیں یہاں سے خریدتے تھے وہ جا کر وہ شام کے علاقے میں بیچتے تھے، اور جو شام سے خریدتے تھے وہ یمن کے علاقے میں جو ہے وہ بیچتے تھے۔ آپ کو پتا کہ مکہ کے اندر تو اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ مکہ کے سرداروں کے باغات جو ہیں وہ طائف کے علاقے سے تھے، اور طائف میں ان کی زمینیں تھیں، لہٰذا یہ ان کے بڑے تجارتی راستے تھے۔ پھر اگلا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ آپ کو رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری سلائڈز ملیں گی تو آپ تفصیل سے جو ہے وہ یہ باتیں، یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک نقشہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات آپ نے یعنی جو جنگیں آپ نے لڑی ان کا جو ہے وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ غزوہ اس جنگ یا مہمات کو کہتے ہیں جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور سرایہ ان جنگی مہمات یا ان مطلب ہے کہ صلح صفائی کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے، امن کے اس میں بھی جایا کرتے تھے صحابہ، قبائل کے اندر وہ ساری کی ساری سرایہ کہلاتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر آپ کے سامنے غزوات کا نقشہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ مستشرقین، جو میں نے کہا تھا کہ مغربی ممالک کے جو علماء جنہوں نے بڑی تحقیق کی اسلامی تاریخ کے بارے میں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک جو رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے دی 100۔ اس نے 100 تاریخی شخصیات کا مطالعہ کیا، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں۔ کیسے پہلے نمبر پر ہیں؟ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سپر پاورز موجود تھیں، اور انسانی زندگی کے ہمیشہ سے 3 بڑے فیلڈ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت معیشت ہے، یعنی کمائی کے طریقے کیا ہونے چاہیے اور خرچ کرنے کے طریقے۔ نمبر 2،
کہ دوسرا یہ فیلڈ ہے کہ معاشرت، کہ آپس میں مل جل کر لوگوں نے کیسے رہنا ہے، نکاح کی صورت میں یا بغیر نکاح کے، یا آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب اس چیز میں کتنی گندگی تک نکل گیا کہ ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ بہرحال معاشرتی زندگی کے بارے میں حکومتیں جو ہیں قوانین بناتی ہیں، معیشت کے بارے میں بناتی ہیں، اور ان دونوں کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ سیاسی نظام بنانا پڑتا ہے، جس میں انتظامیہ موجود ہوتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، عدلیہ موجود ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اس وقت دنیا کے اندر موجود تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب یہ دیکھیے کہ آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا، آپ مدینہ کے اندر آ گئے، اور مدینہ کے اندر آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہاں میں ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، وہ ہے کہ جب آپ مدینہ میں، یعنی یوں سمجھیے کہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت دی تو کہ آپ مدینہ آ جائیں۔ تو اس وقت مدینہ کے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اس بیت کو بھی بیت حرب کہتے ہیں، یعنی ایسی بیت یا ایسا معاہدہ جس میں جنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ سارا عرب جو ہے وہ خلاف ہو جائے گا۔ وہ احکامات جو میں نے پڑھ کر سنائے وہ بھی لوگوں کے گوش گزر چکے تھے، اور چھپ کر جو ہے وہ یہ بیعت ہو رہی تھی، اور اس بیعت میں موجود لوگ جو ہیں واپس میں کیا طے کر رہے تھے۔ آتا ہے تاریخ میں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سے جو مدینے سے آئے تھے سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔
تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوق در جوق وہ اصحاب جو ہیں جو مدینہ سے تشریف لائے تھے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے کر رہی تھی کہ عیسائی علماء جو ہیں ان میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ منٹ گمری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک یہ محمد ایٹ مکہ اور دوسری کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ۔ محمد ایٹ مکہ میں تو اس نے کہا ہے کہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایک نبی کا انداز تھا، لیکن مدینہ میں وہ حیرت سے کہتا ہے کہ آپ کا انداز بادشاہ اور حکمران کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں نے حضرت یحییٰ کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترک دنیا ہی دیکھا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ترک دنیا ہی نبوت کی شان ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جہاں رحمت کا نبی ہوں وہاں میں جنگ کا نبی بھی ہوں، میں جہاں انسانوں کے لیے مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے آیا ہوں وہاں بد کرداروں اور ظالموں کے لیے شمشیر براں بھی ہوں، اور مجھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مکلف بھی بنایا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کے ایک چھوٹے سے ماحول اور انداز میں بین الاقوامیت اور بین الانسانیت کیسے پیدا ہو گئی، تو یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جو ہے وہ چنا جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دینا تھا اور زیر بھی کرنا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بڑا عجیب سا ماحول ہمیں صرف مکہ کا دکھایا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی یا یوحنا یا بنی آدم سے خطاب کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا سمجھنے کی اس چیز کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی نے مکہ مکرمہ کی شہری ریاست قائم کی تھی۔ انہوں نے اپنا بچپن اپنے ستیلے باپ کے ساتھ شام میں گزارا۔ ان کو کیسر روم کے دربار میں بھی تعارف حاصل تھا، اور کعبہ کی تولیت حاصل کرنے میں کیسر روم نے بھی ان کی مدد کی۔ ان کا تعلق یمن کے حکمرانوں سے بھی تھا۔ اس چھوٹی سی مکہ کی ریاست میں قصی جو تھے انہوں نے 10 شعبے قائم کیے، ان کو قریش کے 10 قبائل میں تقسیم کیا۔ آہستہ آہستہ ان شعبوں میں اضافہ ہوا، یوں 21 شعبے بنے۔ ہر قبیلہ کا سربراہ پیدائشی اور خاندانی طور پر اس عہدے کا حامل ہوتا تھا۔ جناب صدیق اکبر کے خاندان کے ذمہ عدالتی ذمہ داری تھی، دیت اور تابان کے ادا کرنے کا معاملہ ان کے ذمہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے فیصلے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ذمہ سفارت کا عہدہ تھا، وزارت خارجہ اور دوسرے قبیلوں سے بات چیت کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہاشم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بھی بین الاقوامی شخصیت تھے۔ وہ جب بھی شام جاتے کیسر روم ان کو بلا کر ان سے مشورے لیتے، اور انہوں نے قریش کے لیے کیسر روم سے بہت سی مراعات حاصل کی، یمن والوں سے بھی قریش کے لیے رعایتیں حاصل کی، اور سورہ قریش جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ داخل ہوتے ہیں، اور مدینہ داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، مدینہ کے اندر جو 24 صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان 24 صورتوں کو اگر ہم دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھوں گی وہ یہ رکھوں گی کہ 10 سال جو آپ نے مدینہ میں گزارے، ان 10 سالوں کے اندر ہجری وائز آپ نے کون سے کام کیے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی صورتیں نازل ہوئی، کتنے سرایا یا جنگیں ہوئی یعنی غزوات ہوئی، اور خصوصی احکام نمبر وار ان صورتوں میں یعنی نزولی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہر ہجری میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں اہم پیغام کیا تھے۔
اس پر جو ہے وہ آپ توجہ سے اس بات کو سنیں. یہاں پر سب سے پہلے یکم ہجری سورہ الحج جو ہے وہ نازل ہوئی، اور سورہ الحج کی میں یکم ہجری میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہی مشرکین نے مسلمانوں کا راستہ بند کر دیا، لہٰذا پہلے مکہ میں جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ مدینہ آتے ہی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور اللہ تعالیٰ سورہ الحج میں فرماتے ہیں جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. دیکھیے 4 چیزوں کی بات فرما دی گئی. یہ رہتی دنیا تک اسلامی حکومتوں کا کام ہے، نماز کو قائم کروانا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہر شخص جو کہ صاحب نصاب ہے، اور نیکی کا حکم دینا چاہے نظام تعلیم ہو چاہے میڈیا ہو، اور برائی سے روکنا انہی کے ذریعے اور مسجد کا کام بھی اس میں بڑا اہم ہے. دوسری بات 2 ہجری میں سورہ البقرہ نازل ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اذان کا آغاز ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، اور فطرانہ جو ہے وہ بھی واجب ہوا، اور عید الفطر جو ہے وہ منائی جانے لگی، اور صدقہ کا حکم بھی ہوا. اور غزوات اس میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ 3 سرایا ہوئے، یعنی صحابہ کو جنگی مہمات پر بھیجا گیا. اور سورہ طلاق، سورہ الانفال اور تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ ملا، جو ابھی میں نے ذکر کیا. سورہ طلاق اور انفال جو ہے وہ سورہ البقرہ کے بعد نازل ہوئی، 2 ہجری میں نازل ہوئی. دیکھیے حکم کیا مل رہا ہے سورہ البقرہ میں. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. بس ہمیں بتا دیا کہ ماڈل امت بننا ہے، اصحاب کے سامنے ان کا مشن ان کو بتا دیا گیا، اور پوری دنیا پر تم نے اس کی گواہی دی، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ بھی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا کام صرف عرب تک نہیں ہے، پوری دنیا تک ہے. پھر البقرہ میں ہی فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، یعنی اندرونی طور پر بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں اپنے ملک کے اندر جو نظام قائم کرنا ہے اس میں جان کی حفاظت کیسے کرو گے. یہاں میرا مقصد تفصیلات بتانا نہیں ہے، صرف احکام بتانا ہے کہ دیکھیے کس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب چیزیں آ رہی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امپلیمنٹ کرتے جا رہے تھے. اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام. اگرچہ سود بعد میں حرام ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ سود کے متعلق ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ البقرہ میں نازل ہو چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ترتیب میں وہ آخری سود سے بھی آخری آیات بھی جو سود کے بارے میں نازل ہوئی ان کو سورہ البقرہ ہی میں رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں ہی جنگ بدر کے بعد جب سورہ الانفال نازل ہوتی ہے تو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں. اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے. پورے کا پورا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ ہی کی وحدانیت پر یقین رکھے گا، عبادات اللہ کے احکام کے مطابق کرے گا، اور انسان کو جو 3 فیلڈ دیے گئے ہیں معاشرتی، معاشی اور سیاسی میدان، ان میں اللہ کے دین کو قائم کرے گا. سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ پھر جنگی پالیسی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے. اور سورہ الانفال ہی میں اللہ تعالیٰ خارجہ پالیسی بتا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعلق بڑھ رہا تھا اور بتانی ضروری تھی. اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. اور سورہ الانفال میں تاکید کی گئی اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت بندے رہنے والے گھوڑے
ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ رکھو۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا قرآن مردہ لوگوں کے لیے ہے، ان کی کتاب ہے، یا زندہ لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آیت بھی قرآن سے نکال کے دکھائیں جہاں پر یہ بات آ رہی ہو کہ قرآن مردہ لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیے زندہ لوگوں کے لیے ہدایات ہیں اس میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری انقلابی دعوت کی پوری رپورٹ ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح آپ نے کام کیا اور کس طرح امت مسلم نے آج بھی یہ کام کریں گے تو انہی منازل سے گزرنا پڑے گا۔ 3 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم آیا، سود ترک کرنے کو کہا گیا، حضور کے نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہوا اور حضرت حفصہ سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی دعوت تھی، یعنی 11 شادیوں میں سے صرف ایک ولیمہ تھا جس میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ تو بڑا شاندار جو ہے وہ ولیمہ ہے، خود سوچ لیجیے۔ غزوہ احد ہوا اس میں 3 ہجری میں، غزوہ حمراء الاسد ہوا۔ ضرور آپ لوگ کم از کم الرحیق المختوم پڑھیں یا محسن انسانیت پڑھیں، اور بہت ہی اچھا ہوگا اگر سیرت مولانا محترم کی وہ سیرت سرور عالم پڑھیں تو وہ آپ کو سب باتیں سمجھ میں آئیں۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ 3 ہجری میں ہی سورہ آل عمران جنگ بدر اور احد کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور سورہ آل عمران ہی میں فرمایا مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری مسلمان قیادتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کو دوست نہیں بنانا، ان لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوں لیکن معاہدوں کے اندر یہ دوستی والی بات کہ وہاں سے وفود بلائے جا رہے ہوں اور ناچ گانے کروائے جا رہے ہوں، ان کی ثقافت جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران ہی میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ پھر 4 ہجری میں سورہ نساء، سورہ صف، سورہ الحشر نازل ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں جو ہے اور 4 غزوات ہوتے ہیں۔ وراثت کی تفصیلی جو ہے وہ کا قانون جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری معاشی اسکیم کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوتا ہے، اور 2 اہم واقعات جو ہے وہ اس میں اور ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رجی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں 10 افراد کو 2 قبائل لے کر جاتے ہیں، اور ان کو 2 صحابہ کو اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ تبلیغ کریں گے، لیکن ان 10 افراد کو راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، صرف حضرت خباب کو چھوڑا جاتا ہے، بعد میں ان کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایک مہینہ ہی گزرا تھا غزوہ احد کو کہ بئر معونہ کا المیہ جو ہے وہ پیش آیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب کو جو ہے وہ قبائل لے کر گئے کہ یہ تبلیغ کریں گے، لیکن ان میں سے بھی تقریباً لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اتنا صدمہ تھا کہ آپ نے 40 دن تک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی۔ اور جیسے بھی آپ کے سامنے بتائیے کہ 4 ہجری میں سورہ النساء نازل ہوئی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں اہل ایمانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر عہدے جو ہیں وہ ایمانت دار لوگوں کے سپرد ہونے چاہیے۔ دیکھیے اگر وزیر اعظم چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اگر اس کی ٹیم جو ہے وہ بری ہے تو کبھی بھی اسلام کو نہیں لا سکتا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں رہتے ہوئے ٹیم کی ضرورت تھی، اور جو وہ یہ 4 خلفائے راشدین اسی ٹیم کا حصہ تھے، انہی 10 مبشرہ میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ آج بھی یہی چلے گا کہ جب تک ہم ایسی جماعت نہیں بنائیں گے
جو کہ ایسے لوگ تیار کرے جو زندگی کے تمام فیلڈز میں کام کرے، معاشرتی میں بھی، معاشی میں بھی پالیسیاں بنائے اور خود فیئر ہو، تو اس وقت تک کسی صورت یعنی عدلیہ میں بھی نیک لوگ ہوں، افواج میں بھی نیک لوگ ہوں، جب تک ایسے افراد نہیں ہوں گے کبھی بھی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہاں پر سب سے زیادہ مجھے تو بات لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہ اسلام کی ادھوری دعوت دیتے ہیں، صرف میٹھا میٹھا کہ تھوڑے سے عقائد بتا دیے، تھوڑے سے اخلاقیات بتا دیے، کچھ سیرت کے واقعات بتا دیے۔ اصل سیرت جو قرآن بتا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں ایسے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ مفتوحہ علاقوں کے بارے میں قوانین بتاتے ہیں، یعنی وہ علاقے جو مسلمان جنگ کے ذریعے حاصل کریں ان کا کیا معاملہ ہوگا، حکومت ریاست ان کے بارے میں کیا کرے گی، اور جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئے ان کے بارے میں کیا قوانین ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے سمجھیے۔ پھر 5 ہجری میں سورہ احزاب نازل ہوتی ہے، سورہ الحدید نازل ہوتی ہے، غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کا جو ہے وہ غزوہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ایک سریہ یتیم کے بارے میں حکم دیے جاتے ہیں، حد قذف بیان کی جاتی ہے، اور لیان کے فوجداری احکام، پردے کا تفصیلی حکم اس صورت میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ اور حضرت زینب بنت جہش سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بڑے بڑے خاندانوں میں ہوئے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جس خاندان کے اندر کسی شخص کی شادی ہو جاتی تھی وہ پورا خاندان متی ہو جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے 4 سے زیادہ شادیوں کا جو ہے وہ اجازت تھی۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ روز آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں بڑے فیلڈ میں ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے بہترین سپاہ سالار تھے، بہترین سیاست دان تھے، بہترین قانون دان تھے، بہترین جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے اپنے گھر والوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے بہترین انسان تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملہ میں خود فیصلہ کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سرے گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر 59 آیت میں الاحزاب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ بنو لحیان ہوا، 13 سرایہ ہوئے، اور سورہ نور اور سورہ الفتح نازل ہوئی، اور حکم دیا گیا کہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد دونوں میں سے تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور عورتوں کو صرف مستقل حرمت والے رشتوں کے سامنے زینت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی مستقل حرمت سے مراد وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ صدر کھلا ہوگا، صرف چہرہ اور باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوگا، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور سورہ نور جو ہے وہ معاشرتی احکامات کا خزانہ ہے، اور ابتدا میں جو میں نے سورہ فتح کی آیات کا ترجمہ رکھا تھا اس میں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کس طریقے سے جو ہے وہ پھر تعریف کی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد بادشاہوں کے خطوط، غزوہ غابہ، غزوہ خیبر اور 9 سرایہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی 6 ہجری میں ہوئے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا یعنی 6 سال گزرے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تمام بادشاہوں کو، کیسر و کسریٰ، ایران، روم اور چھوٹے بڑے جتنے بھی سردار تھے، 250 کے قریب آپ نے خطوط لکھے تھے۔ کیسی جرت تھی
آپ نے کتنا بڑا جو ہے وہ کام کیا اور ہمارے لیے کتنا بڑا سبق چھوڑا کہ ہمارے آج لوگ دنیا کے جس جس ملک میں بھی ہوں ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. پھر حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا 6 ہجری میں. آگے سورہ المائدہ سورہ 7 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ نازل ہوتی ہے جس میں بھی قانون کا خزانہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے. یعنی معاہدے کریں ان کے ساتھ, تجارتی معاہدے کریں, لیکن ایسی دوستی نہ کریں جس سے مسلمانوں کی اپنی تہذیب کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہو, اپنی کسی قانون کے اوپر اثر پڑتا ہو. ہمارے ہاں تو ہر پالیسی ان سے پوچھ کر کی جاتی ہے اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں لوگ وہ سارے انہی کے پڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر آیت نمبر 38 سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. یہ اسٹیٹ کرے گی, اسلامی ریاست موجود نہ ہو تو کون کرے گا؟ یہ وہ لوگ جو کہ صرف عقیدے اور اخلاق کی تبلیغ کرتے ہیں, ان سے پوچھیں یہ کام کون کرے گا؟ کیوں نہیں وہ اس چیز پر بات کرتے کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسلامی ہونی چاہیے. پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پان سے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی. اس میں بھی بڑے تفصیلی احکام ہیں جو جب آپ کی صورت دیکھیں میں آپ کو دعوت دوں گی کہ سب سے پہلے مولانا محترم کی تفہیم القرآن ایک مرتبہ پوری 6 جلدوں سے گزریں, انشاءاللہ آپ کو پورا اسلام جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک بھی سمجھ آئے گی. 8 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی, سورہ الحجرات نازل ہوئی, مکہ فتح ہو گیا, غزوہ حنین جو ہے وہ ہوا, غزوہ طائف ہوا, اور پھر جنگ موتہ ہوئی. اور جنگ موتہ میں 1 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کی سپہ سالار تھے. ایک ہی دن میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی, اور مزے کی بات ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا قتل ہوا دشمنوں کا, مسلمان صرف 12 کی تعداد میں شہید ہوئے. 9 ہجری آئی اور پھر 14 سرایا بھی ہوئے 8 ہجری میں. 9 ہجری ہوئی اور سورہ توبہ نازل ہوئی 8 ہجری میں, اور سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. 5 سرایا ہوئے. آپ نے 16 قبائل میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اموال بھیجے. یعنی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح امپلیمنٹ ہوئی ان احکام کی. غزوہ تبوک کے لیے روانگی ہوئی. مکہ فتح ہو گیا تو حکم ملا سورہ توبہ میں اے ایمان والو, مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. دیکھیے آج تک اس حکم پر عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا پالیسی میں دے رہے ہیں, جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, غور سے سنیے کیا فرمایا جا رہا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہوگے دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. سوچ لیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں. ہماری تو سوچ, ہمارا رہن سہن, ہمارا سب کچھ مغرب زدہ ہو گیا, اور بڑا ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں ملک میں رہتے ہیں. 10 ہجری میں سورہ نصر نازل ہوئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس سے مغفرت کی دعا مانگو, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.
بڑی بات ہے کہ دنیا کے کوئی حکمران ہوں تو وہ فتح کے بعد بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اور رب سے استغفار طلب کیجئے۔ کس بات پر؟ کہ اس پوری جد و جہد کے اندر اور اقامت دین کے کام میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ دیکھیے، جیسے اگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص تو زندہ ہو مگر حرکت قلب نہ ہو، تو یہ یعنی دل کی حرکت نہ ہو، تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص ہو تو مومن مگر اقامت دین سے اس کا دل نہ آشنا۔ بہت بڑی تاریخ ہے کہ اور ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمارا اصل میں کیا کام ہے۔ ایک بات اب میں آپ کے سامنے کہ جب یہ احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امپلیمنٹ کیسے کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبے قائم کیے۔ صیغہ خاص شورا کو کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کو۔ فرامین و دستاویز کا شعبہ تھا، شعبہ احتساب تھا، تعلیم کا شعبہ تھا، معیشت اور مالیات کا یعنی وزارت خزانہ، مذہبی امور کا شعبہ تھا، اور شعبہ عساکر یعنی فوج کا شعبہ تھا، شعبہ داخلہ وزارت داخلہ کا شعبہ تھا، شعبہ خارجہ پالیسی کا شعبہ تھا۔ میں ایک دو شعبے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوتے ہوئے کیا کام کر کے گئے، اور اس کو پایا تکمیل تک جو ہے وہ آپ کے خلفائے راشدین نے پہنچایا۔ اس لیے جب یہ بات ہم قرآن کی یہ روزانہ ہر نماز کی ہر آیت میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہماری نگاہ کس کی طرف جاتی ہے؟ ہماری نگاہ خلفائے راشدین اور ان اصحاب کی طرف جاتی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پکڑا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ بنا کر کام کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیے، اہم شعبہ خارجہ تھا۔ 3 بڑے قبائل اور دوسرے قبائل سے جو معاہدے کیے گئے ان کے 3 بڑے مقاصد تھے۔ قبائل سے یہ معاہدے کیے گئے تھے کہ قبائل دعوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، یعنی یہ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی ہے، بلکہ مسلمان مبلغین کو تحفظ اور مہمان نوازی کریں گے، عدل ہوگا اور امن و امان کی فضا پیدا ہوگی، اسلامی ریاست کا رعب و دبدبہ قائم ہو، تالیف قلب یعنی مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے کھجوریں اور جو بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفیر کو کہیں بھیجتے تو تحائف دے کر بھیجتے، اور جب کوئی سفیر آپ کے پاس باہر سے آتا تو تحائف سے نوازتے۔ شعبہ مراسلات یعنی مراسلوں کا جو خطوط آتے تھے باہر سے ان کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا، اور اپنے لکھے ہوئے خطوط کا بھی۔ وزارت خارجہ کے متحد شعبہ مہمانداری بھی تھا، حضرت بلال نگران تھے، پھر معیقیب بن ابی فاطمہ دوسی چیف آف پروٹوکول تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا بڑا مکان دارالکبریٰ مہمانوں کے لیے وقف کیا، اس میں بہت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ اسی طرح ایک خاتون رملہ بنت حارث نے بھی بہت بڑا گھر اس کام کے لیے دیا، ایک وقت کا کھانا دودھ اور روٹی اور دوسرے وقت گوشت اور گھی تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد 9 ہجری میں خالد بن سعید ذمہ دار تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وزارت خارجہ اس دور کے لحاظ سے کیا کچھ کر رہی تھی، اور اس میں دیکھیے کتنے اچھے کی پالیسی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا تھا۔ یہ قانون جنگ سے متاثر ہونے والے زخمی شہری، پناہ گزین اور غیر محارب لوگوں کے حقوق سے بحث کرتا ہے۔ یہ بھی سب سے پہلے آپ نے قانون بنایا، میدان جنگ میں اگر کوئی دشمن کا فوجی زخمی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، اگر کوئی فرار ہو جائے تو پیچھے پڑ کے مارنے کی کوشش نہ کرو، جنگی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو امان دے دو، اور جب کبھی آپ کوئی دستہ بھیجتے تو امیر کو 4 ہدایات کرتے: دھوکہ مت دینا اور مال میں ہیرا پھیری نہ کرنا، غدر خیانت وعدہ شکنی نہ کرنا، کسی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، کسی بچے عورت مذہبی شخصیت کو قتل نہ کرنا، اور اہم سیدنا ابو بکر کی حیثیت وزیر اول کی تھی۔
वजारत दिफा में देखें कि अस्करियात का यानी फौज का शोबा था। मदीना जाते ही मर्दमशुमारी करवाई, बालिग मर्द औरत के नाम, ख्वातीन के नाम लिखे गए। जब भी कोई जंग होती तो तमाम शुरका के नाम की फहरिस्त बनती। एक नकल सिपा सलार के पास होती, एक नकल साहबा महफूज रखते। तो आप ये देखिए कि ये सारा निज़ाम मौजूद था, तो लोगों को बेफिक्री थी ना कि ठीक है, अगर हम शहीद भी हो गए तो बाद में स्टेट उसका पूरी तरह ख्याल रखेगी। आज दुनिया के अंदर ये कानून जहाँ कहीं भी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बनाया था। फिर ये कि बड़े हथियार मंजीक और दबाबा थे। मंजीक चलाने का फन सीखने के लिए 2 असहाब को यमन भेजा और एक मंजीक भी खरीदी। इसी तरह सुराग रसानी का शोबा था। वजारत अदल मौजूद थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में काजी थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन के काजी थे। तो इसी तरीके से दूसरे इलाकों में भी मुसलमानों को भेजा गया। इसी तरह सीगा एहतसाब यानी एहतसाब का भी शोबा मौजूद था। देखिए, अब इतना वक्त नहीं है कि आपके सामने ये सारी बात जो है वो रख सकूं। तो आपने ये सारी तफसीलात पढ़नी हो तो डॉक्टर महमूद अहमद गाजी की बड़ी शानदार किताब है महाजरात सीरत, ये जरूर पढ़ें। देखिए, मैंने किताबों की तरफ आपको पहले भी इशारा किया है। एक तो मौलाना मोहतरम की किताब खुतबात पढ़ें। इस दफा रमजान में कोशिश करें कि खुद भी आप ये किताब पढ़ लें और अपने जहां जहां तक मुमकिन हो अपने रिश्तेदारों और अहबाब, पाकिस्तान में जो लोग जाएं, खास तौर पे लाहौर और कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, वहाँ मकतबों में सारी जगह खास मकतबे हैं। आप पूछ लें जमात इस्लामी के जो मकतबे हैं, वहाँ पर ये किताब खुतबात आपको मिल जाएगी। इस किताब को हिफ्ज कर लें और इस किताब को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह आप ये देखेंगी कि इसके बड़े अच्छे असरात होंगे और अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर इस किताब को जरूर पढ़ें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो मोहसिन इंसानियत नईम सदीकी साहब की लिखी हुई है, इसी तरीके से अर्रहिकुल मखतूम किताब जो है वो जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी कोई बड़ा काम बगैर एक टीम के नहीं होता। दुनिया के अंदर यहूद ने 1000 से भी ज्यादा तंजीमें NGOs बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छोड़ दी हैं, जो उनका एजेंडा लेकर चलती हैं। क्या हम मुसलमानों को का ये काम नहीं कि हम किसी ऐसी तहरीक से जो पूरा इस्लाम बताती हो और पूरे इस्लाम को नाफिज करने की ख्वाहिश रखती हो। अभी तक तो जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ही जमात है जिसके सरबरा सिराजुल हक साहब हैं। आइए हम आपको दावत देते हैं कि ये बड़ा काम अल्लाह के दीन को अपने कम से कम मुल्क में कायम कर दें। एक मुल्क के अंदर कायम करके दुनिया वालों की आंखें खोलें कि देखिए, अगर अमन और खुशहाली है तो वो सिर्फ इस्लाम में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका में है। और जान लीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है कि अल्लाह के दिए हुए दीन को खड़ा कर दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब मुसलमान ठहराए जाएंगे। अगर ऐसा ना किया तो देखिए सूरह तौबा की जो आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा था कि अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। अगर तुम ना उठोगे, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से दीन हक को कायम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमारी बहुत ही मोहतरम प्यारी सी नाज़मा जो हैं वो दुआ करवाएंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, उसकी बहुत सारी हम्द बयान करते हैं
اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اس دفعہ ہم نے رمضان کی آمد سے پہلے دورہ قرآن کو ایک مختلف انداز میں آپ سب کے سامنے اور خود اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں جتنے بھی ساتھیوں نے اپنا حصہ ڈالا ان کی کوششوں کو بہت ہی اعلیٰ درجات میں قبول کرے. اور حقیقت سیدھی بات یہ پیاری بہنوں کہ یہ سارا کام صرف اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے قرآن کی صورت میں، اس کو ہم اس رمضان کے مہینے میں اس سے ہمارا ایک دلی تعلق بن جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو بس انشاءاللہ اس دفعہ کا جو دورہ قرآن رہا اور جس طرح سے ہمارے ساتھیوں نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے واقعات ہمارے سامنے رکھے اور پھر یہ بات رکھی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح نجات دی، اور جن لوگوں نے بھی اس دعوت کو ہلکا سمجھا، جن لوگوں نے بھی اس دعوت کو اہم نہیں سمجھا، جن لوگوں نے بھی اس دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح ہماری سمجھ میں آئی کہ واقعی آج کے زمانے میں، آج کی دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے چیلنجز کے ساتھ یہ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہی دراصل وہ لوگ ہیں جو اس بات میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کے چیلنجز کو قبول کر کے، وقت کے حالات کو، وقت کے فتنوں کو انگیز کر کے ان میں جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ راستہ نکال سکیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہمیں جو ہے اپنی مغفرت سے بھی نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے احسانات بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں اور کامیابیاں اور کامرانیاں دے، اور انشاءاللہ اپنے پاس جو ہے وہ ایسے لوگوں میں بلائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے انجام نیک سے خوش ہوں گے. انشاءاللہ پیاری بہنوں بس دعا کر لیتے ہیں. آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ بس اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے کھولیں، پوری طرح اس کی اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، کثیر حمد کریں اس کی، اور بس اس سے اس بات کی دعا کریں کہ جیسے بھی ہیں رب العزت، ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کی کتاب کے ساتھ جڑیں اور آپ کی بات کو سمجھ لیں. تو جب ہم ایک قدم آپ کے پاس چل کر آئیں ربنا، تو اب آپ ہمارے دلوں کو کھول دیجئے اور آپ جو ہے وہ اس چیز کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے کہ ہم یہاں سے زیادہ راہ لے کر اٹھیں اور اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ سنوار لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. ربنا ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے آپ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں ربنا کہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
یا ارحم الراحمین، ہم ساری حمد اور ساری تعریف آپ ہی کی بیان کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم سے درگزر کا معاملہ نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ہمیں خسارہ پانے والوں میں شامل نہ کیجیے گا، ہمیں اس سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ ہمارے دل آپ کی طرف آئے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کے دروازے آپ کی بات سے جو ہے وہ کھل گئے ہیں۔ ربنا قرآن ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی نبیوں کی زندگیوں پہ سے ہم گزرے ہیں، ان حالات سے گزرے ہیں کہ جن میں انہوں نے آپ کے بندوں تک آپ کی دعوت کو پہنچایا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا اللہ کہ آپ کے سب سے پسندیدہ بندے جو تھے انہی کو آپ نے سب سے زیادہ آزمایا، اور اس آزمائش میں بھی انہوں نے کس طرح تیرے بندوں کے سامنے تیری دعوت کو پہنچایا۔ ربنا پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے بات مان لی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کو کس طرح آپ نے ختم کر دیا۔ یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دل جو اس وقت آپ کی بات کی طرف آئے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو دل ہمارے آپ کی طرف آ گئے ہیں یا اللہ بس ان کو کبھی کجی میں نہ مبتلا کیجیے گا، بے شک آپ وہاب ہیں ربنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو جو ہے درگزر فرما دیجئے۔ ربنا ہماری نیکیوں کو قبول کر دیجئے، ان میں اخلاص ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا صحیح فہم عطا کیجئے۔ یا اللہ حقیقت میں جو چیز نیکی ہے وہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنے والا بھی بنائیے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنے والا بھی بنائیے، ہمیں اپنے اطراف کے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں، اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی امت کی فکر کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے کہ جنہیں جب تیری بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ پھر بیٹھ کے گھر میں نہیں رہتے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو جدوجہد کرتے ہیں، یا اللہ تیرے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور اپنے اطراف میں بھی نافذ کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو ان باتوں کو بہت بہت بہترین طور پر جانتا ہے کہ کس طرح ہمارے اوپر کن کن چیزوں کا غلبہ ہے۔ یا اللہ کس طرح سے فتنے ہیں جو آئے دن رونما ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں کیسے مسائل ہیں، یا اللہ ہماری صحتیں کیسی ہیں، ہماری ذہنی اور ہماری جسمانی طاقتیں کس طرح کی ہیں۔ ربنا آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ کو سب چیز کا علم ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں وہ ذہن اور وہ صحت اور وہ جسم اور وہ طاقت عطا کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ تقویت حاصل کرے، جس کے اندر قوت پیدا ہو، جو عمل کرنے پر اور عمل کروانے پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہماری کوششوں میں اور ہمارے جتنے بھی سٹرگلز ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں اپنے اصحاب کی جو ہے تطہیر اور تربیت کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، وہ جو شراب پیتے تھے یا اللہ، جو زنا کرتے تھے، جو اور اپنی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، یا اللہ وہ تیرے دین کی طرف آ گئے، ان کی اصلاح ہو گئی، یا اللہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ ربنا آپ نے تو ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، رب العزت ہمارے حال پہ رحم کر دیجئے، ہمارے اندر کی منافقت کو دور کر دیجئے۔ ربنا جب حق کی بات ہمارے سامنے آ جائے، جب سیدھی بات ہمیں سمجھ آ جائے، اس کے بعد ہمارے اندر کی ہر چیز جو ہے پھر سرنڈر کر جائے اللہ تعالیٰ پھر ہماری خواہشات، ہماری بیجا جو ہمارے نقائص ہوتے ہیں، جو ہم خاموخواہ میں چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں، یہ جو ہمارے اندر کا ایک عجیب سا اضطراب ہے، ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور سیدھی بات جہاں سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے اللہ ہم اسے نہیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں اپنے اندر سمو رہے ہوتے۔ یا اللہ تو ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے دل کو یکسوئی عطا فرما دے۔ یا اللہ حق کی بات جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا دے۔
یا اللہ حقیقتاً اس قرآن کو ہماری دل کا نور اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو یا اللہ ہمارے لیے جو ہے اور ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے اور ہمارے شہروں اور ہمارے ملک کے لیے یا اللہ، ہم پوری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ اس قرآن کے ساتھ ہماری زندگیوں کو آباد کر دے یا ارحم الراحمین. یا اللہ اس قرآن کو جس کو ہم نے پڑھا، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یا اللہ ہمیں اس بات کا پوری طرح سے جو ہے ہمارا معاملہ بنا دے کہ ہم اس کے ساتھ لگ جائیں، جڑ جائیں. یا اللہ ہم آپ کی ساری تعریفوں کے ساتھ یا اللہ آپ کی تمام چیزوں کے شکر کے ساتھ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں ذکر کرنے والا اور حسن عبادت کے طریقوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا ہم آپ سے بہت زیادہ اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی فتنے اور فساد سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین. ہم آپ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجات نقمتک و جمیع سخاتک. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اس بات کی التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا ہمارا کوئی گناہ نہ ہو جسے آپ معاف نہ کر دیں. یا اللہ ایسی کوئی غم نہ ہو جسے آپ دور نہ کر دیں، ایسا کوئی قرض نہ ہو جسے آپ ہم سے ادا نہ کروا لیں، ایسا کوئی مرض نہ ہو جس کی آپ ہمیں شفا نہ دیں. یا ارحم الراحمین ہر طرح کی ابتلا میں، ہر طرح کی مصیبت سے آپ ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے اور یا ارحم الراحمین ہر مشکل میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجیے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا عسیرا الا یسرتہ. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک. یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پیارے رب، ہماری اولادوں پر، ہمارے بچوں پر، اس امت کے مسلمان بچوں بچیوں پر، اس امت کی شباب پر، اس امت کی طاقت پر یا اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا ارحم الراحمین یا اللہ تو ہماری اس نوجوان نسل کی حفاظت فرما. ربنا ان کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ان کے دلوں کو پاک کر دے اور یا اللہ ان کی آبروؤں کی، ان کی شرمگاہوں کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم آپ سے اپنی اولاد کے لیے وہی سوال کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہر وہ دعا مانگتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے اس دفعہ بھی پڑھا اور زندگی میں پہلے بھی پڑھا، جو آپ کے انبیاء نے آپ سے مانگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری ذریت کو بھی یا اللہ تو صلاۃ کے ساتھ جوڑ لے، اسلام کی اللہ تعالیٰ صلاۃ کے نظام کے ساتھ ہمیں جوڑ دے. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنا رحم فرما. یا اللہ جو حیات ہیں ان پر بھی اپنا رحم فرما، جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. انہوں نے زندگیوں میں جو کیا اللہ تعالیٰ آپ ان سے راضی ہو جائیے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں رب العزت، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، یا اللہ اس پورے دوران میں یہ سارے وقت میں یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں، یا اللہ جتنے لوگ مختلف بیماریوں کی وجہ سے یا اللہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ چلے گئے آپ کے پاس، ربنا ہم ان سب کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ان سب کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہماری پیاری عالیہ بہن کے بھانجے کی ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ آپ کے پاس پہنچے، ربنا
اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے بچوں کے لیے آسانی پیدا کر دیجیے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اور وہ سب لوگ جنہوں نے ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح ہم پہ رحم کیا، ہماری تربیت کی، یا اللہ آپ ان سب سے راضی ہو جائیے. بالکل ان کے اوپر ایسا رحم فرمائیے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم اور کرم فرمایا. یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے بہت زیادہ التجا کرتے ہیں ربنا ان تمام ہستیوں کو جن کی طاقت، جن کی تعلیم، جن کے علم، جن کی ریسرچ، جن کے مواد، جن کی تحریکوں نے یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ دی، ربنا ان سب کی بہت اعلیٰ مقام ہماری اپنی ساتھی بہنیں یا اللہ جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئی، یا اللہ جو ہمارے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہتی ہیں، یا اللہ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر بتاتی ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یا اللہ جو ہمارے غم میں اور خوشی میں ہر ایک میں شامل ہوتی ہیں. ربنا اس اسلامی اجتماعیت کے ذریعے سے جتنے لوگ ہم سب آپس میں جس طرح آپ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سب کے گھروں میں اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہر طرح کی مشکلوں سے نجات دلا دیجئے. یا اللہ روزگار کے مسائل کو حل کر دیجئے. یا اللہ حالات کی مشکلوں سے جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، جو مختلف چیزیں ہیں، یا اللہ رب العزت تو ہم سب کے حال پر اس طرح رحم فرما کہ اللہ ہمارے حالات کی مشکل جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جائے. اور یا اللہ جن حالات میں آپ نے ہمیں رکھا ہے اس میں ہم آپ کا شکر کرنے والے بنے. اور یا اللہ رب العزت ہم ہر حال میں آپ ہی کے پاس آنے والا اور آپ ہی کی طرف جو ہے وہ لپکنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ ہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ بڑے عجیب حالات، عجیب زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یا اللہ اصحاب کہف کی جیسا زمانہ ہے. یا اللہ حق کی بات کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہے. ربنا ہم آسانیوں میں رہ رہے ہیں لیکن دنیا جہان میں پتہ نہیں جہان میں تیرے پیارے بندے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اپنے سر کی چادر کے لیے بھی جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائیے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر یا اللہ جو تیرے دین کا نام لینے کی وجہ سے، جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں. ربنا ان سب کے حال پر اپنا رحم فرما دیجیے، ان سب کو استقامت عطا کر دیجیے. یا اللہ وہ جس مشکل میں ہے اس وقت یا اللہ ان کو اپنا آپ بہت مضبوط کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو آپ اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمائیے کہ وہ اپنے مشن میں ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. ان کی نصرت فرمائیے. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اور اپنی دعاؤں سے اپنے ان سب بھائی بہنوں کی مدد کریں. یا اللہ ان کے لیے صبح شام اس طرح التجا کریں آپ سے جس طرح ہم اپنی اولاد کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں. ربنا ہمارے اطراف میں بہت سارے مسائل ہیں خدایا، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری بھی بیماریاں ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ربنا بس تو ارحم الراحمین ہے، ہمیں یہ پتا ہے. یا اللہ ہماری نجات فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں آسودگی پیدا کر دیجیے. بے شک یا اللہ آپ ہی جو ہے وہ آپ ہی مشکل سے نکالنے والے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، بے شک اللہ ہم ہی ظالم ہیں، انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم ہی نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. خدایا آپ اپنی کریمی سے، اپنی فیاضی سے ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے حال سدھار دیجئے. ہماری وہ روحیں یا اللہ جو بالکل بے سکت ہو گئی ہیں، خدایا آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان کی ٹہنیاں لگا دیجئے. یا اللہ ان کو جو ہے ان کے اوپر یا اللہ اپنے رحم و کرم کا، اپنی سمجھ کا، اپنے حوصلے کے بادل جو ہے ہمارے اوپر کر دیجئے. یا اللہ کہ ہمارا ایمان جو ہے یا اللہ ہمارا جو جسد ہے جو بے جان سا ہو گیا ہے، خدایا دوبارہ اس کے اندر زندگی آئے، ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم ہمت کر کے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بے شک اللہ ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اللہ، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہماری عبادت میں
حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ جو اولادیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ربنا، ان کی طرف سے بہت فکریں ہیں یا ارحم الراحمین۔ آپ نے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ربنا، اس طرح آپ نے ہمارے لیے سیدھے راستے کو آسان کیا، ہمیں اچھی اجتماعیتوں میں اچھے انسانوں کے ساتھ، اچھے بھائی بہنوں کے ساتھ جوڑ دیا، جن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اللہ، صرف تیرے لیے جڑ گئے اللہ، اور ان سے ہمیں بہترین محبت، بہترین اصلاح، بہترین تربیت ملی۔ یا ربنا، ہم اپنی اولادوں کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں، ان نوجوان مسلمان بچوں کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں ربنا، آپ ان کو بھی ایسی ہی اجتماعیتیں عطا فرما دیجئے، ایسے ہی بہترین ساتھی عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو ان کی دین کو درست کرنے والے بنے، ان کی دنیا بھی درست کریں اور ان کی آخرت کی بھی فکر کریں یا اللہ، انہیں ایسے ساتھی اور ایسے دوست عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی اولاد سے اور ہمارے جوڑوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے والا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے لے کر چلنے والا بنا، متقیوں کے امام پیدا کر ربنا، ہماری ذریت میں یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم آپ سے بہت عاجزی سے اس بات کی التجا کرتے ہیں ربنا، ہم اس بات کو اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں یا اللہ، ہم نے اس بات کی کوشش کی، چاہے ٹوٹی تھی پھوٹی تھی جیسی بھی تھی اللہ، اور ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں ہم نے بہت غلطیاں کی اللہ، ہم سے بہت کوتاہی ہوئی اپنی اولاد کی تربیت میں ربنا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور یا اللہ، تو ان کی حال پہ رحم فرما دیجئے ربنا، ہمارے جتنے بچے ہیں، بچیاں، ہمارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں یا اللہ، بہت پیاری بیٹیاں، یا اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں ہماری سب ساتھیوں، سب بہنوں، سب مسلمان گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو یا اللہ تو بہترین زوج عطا فرما دے، ان کو ایسی زوجیت میں لے جا جو اللہ، جو ان کے دین کی تکمیل کا باعث بنے، ان کو دوسروں کے دین کے تکمیل کا باعث بنا دے یا اللہ، ان کے حالات پر اپنا رحم فرما دے، ان کے دل آپس میں جوڑ دے، اللہم الف بین قلوبنا اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الى النور۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمارے سب بچوں کو یا ارحم الراحمین جو اپنے گھروں میں ہیں یا اللہ رب العزت، ایک بہترین اسلامی محبت کرنے والا ساتھی عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے بیٹوں کو بہت اچھی بہویں، اپنی بیویاں اور ہماری بیٹیوں کو بہت اچھی شوہر عطا فرما دے یا ارحم الراحمین یا اللہ، اور جب آپ انہیں جوڑ دیں اور جب آپ انہیں ملا دیں اور جب یہ ایک ساتھ ہو جائیں تو ربنا، ہم آپ سے بہت التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے اس دین کو قائم کرنے کے لیے یا اللہ ربنا، تو ان سب کو بہترین اور صالح ترین مومن، مجاہد، مضبوط مسلمان اولاد عطا فرما یا اللہ، جو تیرے دین کو آگے لے کر چلے، قیامت تک تیرا دین جو ہے وہ قائم رہے گا یا اللہ، ہماری ذریتوں کو، ہماری اولادوں کو ان لوگوں میں شامل کرنا یا اللہ، جو ہر زمانے اور ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رہ کر یا اللہ آخرت کے وقت تک، آخر وقت تک جو ہے وہ ایمان کے ساتھ رہے یا اللہ، تو ہم سب کو یا اللہ، تو ہم سب کے بچوں کو بہترین صالح ترین اولاد نصیب فرما رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں ربنا، ہم آپ سے بہت زیادہ التجا کرتے ہیں یا ارحم الراحمین یا اللہ، تیرے نبی کی امت جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے یا اللہ بہت ساری آزمائشوں سے دو چار ہے، ہمیں آپ نے عافیت میں رکھا ہے، ہماری عافیتوں کو بھی یا اللہ بس تو ان کو قائم رکھ یا اللہ، ہمیں ناشکری نہ کرنے والا بنا، اپنا شکر کرنے والا بنا، اور یا اللہ ہم آپ سے بہت زیادہ التجا کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما خدایا، وہ جس طرح آزمائے جا رہے ہیں، جس طرح سے جو ہے ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جس طرح کا ظلم ان کے اوپر جاری ہے
وہ اپنا دین اپنے آپ اپنے دین کی حفاظت کریں. یا اللہ تو ان کے حال پر اپنا بہترین کرم اور رحم فرما, ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ جو تیری کتاب پڑھ کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں, دنیا کی ذہانت بھی ان کی بڑھ جاتی ہے, وہ دنیا میں بھی جو ہے کامیاب لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے. اور یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ جو اپنی ساری صلاحیتوں کو سارا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ آپ ہمارا جوانی کا بھی اور ہم جیسے لوگوں کا یا اللہ جن کی جوانیاں گزر گئیں یا اللہ ہمارے اس ختم ہونے والی زندگی کا سارا وقت جتنا ہمارے پاس رہ گیا ہے یا اللہ اسے لگا لے, اسے کھپا لے, اپنے کام میں کھپا لے یا اللہ رب العزت. بالکل مزدوری کی طرح روزانہ ہم اٹھیں, روزانہ تیرے دین کا کام کریں, روزانہ تیرے دین کی نصرت کی دعائیں کریں. اور یا اللہ ہم آپ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں ربنا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں یا اللہ جن تک ہم پہنچتے ہیں شاید ہم بہت اچھی طرح نہیں پہنچ پاتے, اللہ ہم تیری دعوت کو شاید بہت اچھی طرح رکھ نہیں پاتے, لیکن اللہ جذبہ ہمارا یہی ہے کہ لوگ بات سمجھ جائے. یا اللہ لوگوں کو حق کا ساتھ دینے والا بنا دے, یا اللہ تو لوگوں کو حق کو ووٹ دینے والا بنا دے. یا اللہ تو لوگوں کے اندر اس بات کی عقل اور سمجھ عطا فرما کہ جو ان کے ساتھ اتنا برا کرتے رہے وہ ان کے لیے نہیں راستہ نکال سکتے. یا اللہ لوگوں کے دل میں اس بات کو بیٹھا دے کہ اسلامی نظام زندگی ہی انسان کی فلاح اور بقا اور اس کی سلامتی کا ضامن ہے. ربنا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی کامیابی اور اس طرح کی نصرت دکھا یا ارحم الراحمین. اور اس راستے میں جو جہد کرنی ہے اللہ, جس طرح سے بڑھنا ہے آگے, جس طرح کی مشقتیں اٹھانی ہے, جس طرح کی قربانیاں دینی ہے, یا اللہ ہمیں اس کے لیے کامیاب کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی اسلام کے گہوارے بنا دے, اور ہمارے شہروں کو بھی اسلام کے گہوارے بنا دے, اور ہمارے ملکوں کو بھی اسلام کے گہوارے بنا دے. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما, ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی فرما دے. ربنا آپ ہمارے رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. یا ارحم الراحمین ہم آپ سے ہر چیز کی سلامتی اور ہر چیز کی بھلائی مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صدقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة ورحمة بعد الموت وعفو عند الحساب فوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ربنا, ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہماری خطاؤں کو, ہمارے ذنوب کو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, اور ہمیں عذاب جہنم سے اور عذاب دوزخ سے اور عذاب قبر سے ہم سب کو جو ہے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہماری خبروں ہم جب تیرے پاس پہنچے تو ہماری خبروں کو بھی نور کے گھر بنا دینا, اور جو تیرے پاس پہنچ گئے ہیں یا اللہ ان کی خبروں کو کشادہ کر دے, ان کو نور کے گھر بنا دے. یا ارحم الراحمین ہم اس زندگی میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام انبیاء سے بہت پیار کرتے ہیں ربنا. شاید پیار کا سلیقہ ہمیں نہیں ہے, لیکن محبت انہی سے ہے ربنا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمانا جنت الفردوس میں ربنا, ان کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلوانا ربنا. ہم سب یہاں جو موجود ہیں اور ہمارے سب پیارے یا اللہ آخرت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اٹھانا ربنا. آخرت میں ہمارا معاملہ بہت آسان فرما دینا یا اللہ, وہاں پر بس ہمیں اپنی غفر کی چادر میں ڈھانپ لینا, ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہ رکھنا ربنا. تو جانتا ہے رب ہماری اصلیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے ربنا. بس ہمیں دنیا میں بھی محتاجی سے ذلیل ہونے سے بچا لے اللہ, اور آخرت کی محتاجی اور آخرت میں ذلیل ہونے سے بچا لے. اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا وہ طریقہ دکھا دے اللہ, اور سمجھا دے اور کروا دے کہ جب آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے تو ہمیں بڑھ کر اپنے پاس بلا لے ربنا. جو بھی آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی جنت, اپنا قرب, اپنی مغفرت عطا فرما دے ربنا.
سارے انبیاء، سارے پیارے لوگ یا اللہ ان کی زندگیاں جیسی تھی ربنا، ہم کہاں کچھ ہیں لیکن محبت انہی سے کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی اخروی زندگی میں. ہمیں پہنچا دینا یا اللہ، کسی طرح ہم سے کوئی کام کروا لینا اور ہمیں ان کے پاس تک پہنچا دینا. آمین ثم آمین. یا اللہ تمام صحابیات ہماری رول ماڈل بن جائیں یا اللہ، ہمیں ان کے جیسے بننے کی توفیق دے یا اللہ. ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں صحابیات اور صحابہ پہ، انبیاء پہ یا اللہ. ہمارے بچوں کو ان کے قابل بنا دے یا اللہ، ان کو ان کے ناموں کا بہترین ان کی شخصیتوں پہ اثر عطا کر دے یا اللہ. ان کو کامیاب و شامل کر دے اللہ. تو ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے پیاروں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، محلے والوں کی، سب کی مغفرت فرما یا اللہ. ہماری اولادوں پر اپنا رحم فرما دے یا اللہ. تو اپنے حال پر تو جانتا ہے یا اللہ، ہمارے حال پر اپنا رحم فرما دے. اور یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ربنا کہ اس پوری زندگی کو جو ہے، جب اس کا اختتام ہو یا اللہ، تو اس حال میں ہو ربنا کہ حقیقتاً ہم تیرا ہی کلمہ پڑھ رہے ہوں، تیرے ہی گن گا رہے ہوں یا اللہ. اور تو عزت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس مقرب فرشتوں کے ذریعے سے بلا لے یا اللہ. موت کی سختی سے بہت ڈر لگتا ہے ربنا، اس وقت بہت آسانی پیدا کر دیجیے گا. اپنے پاس ایمان کی بہترین حالت میں بلا لیجیے گا ربنا. سارے مسلمان بھائی بہنوں پر اپنا بہت زیادہ کرم فرما. ہماری جتنی بھی پیاری بہنوں نے اس پوری محفل میں، اس پورے دوران ہمارے ساتھ رہی اللہ، ان کے گھروں کے ہر مسئلے سالو کر دے، ان کے دلوں کو کشادہ کر دے، ان کے رزق کو کشادہ کر دے، ان کے عمل صالح کو کشادہ کر دے. ہماری ان ساری بہنوں پر اپنا مخصوص بہت خاص رحم و کرم فرما، جس نے آپ کی بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، کاوش کی اللہ. بیٹھی رہی، تیاری کرتی رہی، ہمارے سامنے اپنی بات رکھی. یا ارحم الراحمین ہماری کوششوں کو قبول فرما لے ربنا. اس دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے. ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچا لے. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پلوانا ربنا. پل صراط کو ہم سب برق رفتاری سے یا اللہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں ربنا. اور کسی طرح آپ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے یا ارحم الراحمین. اور وہاں اپنے وجہ کریم کا دیدار ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اپنے وجہ کریم کا صبح شام ہمیں دیدار نصیب فرما دینا ربنا. اپنے وجہ کریم کا صبح شام ہمیں دیدار نصیب فرمانا ربنا. اپنے وجہ کریم کا صبح شام ہمیں دیدار نصیب فرمانا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ساتھیوں کو جزاک اللہ خیر کثیر.